چلیے فرض کر لیجئے گودا سمن کی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا لے کر بھاگ گیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے، اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، سچا فیصلہ کریے. پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا. لڑکا لڑکی دونوں آ گئے، لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں. اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی. اب یہ ہونا چاہیے تھا. اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو. یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت پر بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں. کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا. قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے. قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے. اور اسی لیے قرآن پڑھیے، قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو، کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100. اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی، یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا، بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا. پہلے لڑکی پھر لڑکا، کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے. زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے. لیکن لڑکا لڑکی دونوں گودا سمن سے بھاگ کر کشن گنج میں پکڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کھینچ کے نہیں لے گیا ہے، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے. اس لیے کشن گنج، اس لیے اتر دیناج پور، اس لیے کٹیہار، اس لیے دلی یا بمبئی میں پکڑے گئے. لڑکی اتنی دور کوئی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا ہے لڑکی کو میرے بھائیوں. اور جب شروعات لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے تو پھر جرمانہ صرف لڑکے پر لگایا جائے اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کو دے دیا جائے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ فیصلہ. اور یہ کمائی بھی لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر حرام ہے جو اس نے لڑکے سے لے کر اپنی لڑکی کی زندگی کے لیے اور اس کی شادی کے کرنے کے نام پر لی ہے. کیونکہ جب غلطی دونوں کی تھی تو سماج کا کام یہ تھا کہ اگر سزا دے سکتے تھے تو دونوں کو سزا دیں، اور نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے لڑکے سے جرمانہ لے کر لڑکی کو کیوں دیا؟ چلتا ہے تبھی تو بولے. آپ کی پرمیشن کی ضرورت تھوڑی تھی. لگتا ہے کہ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے، ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے اس کے اوپر بیتی ہوگی یا اس کے کسی بھائی یا کسی کے اوپر تو بہرحال بیتی ہے. ایک آدمی ہم سے بولا مولانا میاں بیوی کے حقوق پہ بولیے گا. ہم نے کہا میں سمجھ گیا، اس کا مطلب وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. جو آدمی ہم کو کہتا ہے اس پہ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، ورنہ اس کو کیا مطلب مولانا جو بولیں گے قرآن حدیث بولیں گے. تو یہ پنچایت کا فیصلہ میرے بھائیوں غلط ہوتا ہے کہ لڑکے والے سے پیسے لے کے لڑکی کو دے دیا جائے. نہیں. اور شروعات جب لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، بتائیے کیسے ہو سکتا ہے زنا؟ ریپ اسلام کے اندر اگر لڑکے نے لڑکی پر زبردستی کی تو لڑکی پر تو سزا ہے ہی نہیں، صرف لڑکے پر سزا ہے. اور لڑکی نے زبردستی کی لڑکے کو کھینچا تو لڑکی کو سزا ہے، لڑکے کو سزا نہیں ہے. لیکن جب دونوں نے رضامندی کے ساتھ کیا ہے تو دونوں کو سزا ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیوں اس کو سوچئے. صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے. میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ بھاگی کیوں؟
صاحب لڑکی کا باپ پریشان ہے, زندگی بھر منہ نہیں دکھائے گا. ابے کمینے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو؟ نہ موبائل دیا ہوتا, نہ فون پہ بات ہوتی, نہ واٹس ایپ چلتا, نہ بھاگنے کی نوبت آتی. ساری غلطی تو لڑکی کے باپ نے کی ہے, اور سزا لڑکے کو ملے کہ اس سے پیسہ لے کے لڑکی کے باپ کو دیا جائے. میرے بھائیوں, ایسی لوگوں کو دیوس کہا ہے قرآن نے, بھڑوا. تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ تیری لڑکی گئی کیسے؟ تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لنک میں آئی کیسے؟ تو کر کیا رہا تھا؟ گھر میں کیا کر رہا تھا تو نے اپنی لڑکی کا سے سوال جواب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی کی نوبت لڑکے تک پہنچنے کی کیسے آئی ہے؟ کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایسی جگہ پر پنچایت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 20 کوڑے باپ کو بھی مرواؤں. تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے لڑکی بھاگی ہے, تو بھی مجرم ہے. زناکاری کے معاملے میں, ریپ کے معاملے میں لڑکیوں کا کردار آگے جا رہا ہے. میرے بھائیوں, سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے, ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے. صاحب لڑکے کا کیا گیا ہے, لڑکے کی تو شادی ہو جائے گی, میری لڑکی پہ تو داغ لگ گیا ہے, یہ نہیں چلے گا. لڑکی پہ داغ لگ گیا ہے, داغ لڑکی نے خود لگوایا ہے. میں مانتا ہوں لڑکے کی بھی غلطی ہے, لیکن سزا ملنی ہے تو دونوں کو ملنی چاہیے تھی. لیکن سزا آپ دونوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا, دونوں اپنی اپنی مرضی سے بھاگے, دونوں اپنی اپنی مرضی سے گئے, پنچایت فیصلہ سناتی ہے 2 لاکھ روپے لڑکا لڑکی کو دے گا. بس صاحب, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ چیز غلط ہے. حضرت عمر کے فیصلے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ اپنے اوپر. ہاں, یقین نہیں آتا تو سنیے حضرت عمر کا ایک فیصلہ. ایک عمر فاروق کے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, 13-14 سال اس کی عمر تھی. گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر تھا. اسی بستی کے اندر عامر ابن عاص تھے. حضرت عامر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا کہ کوئی گھوڑا مجھ سے آگے اور تیز دوڑا کر دکھلائے. اس بچے نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں آپ سے اچھا گھوڑا دوڑا لیتا ہوں. عامر ابن عاص کے بیٹے نے کہا چاؤ دوڑاؤ. دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے. گھوڑا بچے کا, یہودی بچے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے, عامر ابن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اب عامر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, میں گورنر کا بیٹا اور یہ یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مجھے پیچھے کر کے. جب گھوڑے پہ سے اترتا ہے عامر ابن عاص کا بیٹا تو اس نے اس یہودی بچے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا چہرے پر, تاڑ. اس یہودی بچے نے کہا آپ نے مجھے بنا غلطی کے مارا ہے, جب شرط تھی تم نکلو یا میں آگے نکلوں, جب میں آگے نکل گیا تو آپ نے مجھے بغیر غلطی کے کیسے مار دیا ہے؟ میں آپ کی شکایت عامر ابن عاص سے کروں گا, اس ملک شام کے گورنر سے کروں گا. بس. اور سنو ادھر دیکھو, جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی شکایت گورنر سے کروں گا, یہودی بچے نے, تو عامر ابن عاص کا بیٹا کیا بولا؟ ہاں جا 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 کر لینا میرے باپ سے شکایت. عامر ابن عاص تو میرا باپ ہے, جس گورنر سے تو شکایت کرنے جا رہا ہے نا وہ تو میرا باپ ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. وہ یہودی بچہ چپ ہو گیا. جب تم گورنر کے بیٹے ہو تو تمہارا کون کیا کر لے گا؟ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے اوپر وہ لڑکا گاڑی چلا دیتا نہیں چلایا. کیوں؟ کیونکہ منتری کا بیٹا تھا. جب اس کو اس بات کا تکبر ہے کہ میں منتری کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, تبھی تو اس نے گاڑی چلائی. یہی یہ عامر ابن عاص کا بیٹا خاموش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کے بعد حضرت عمر ملک شام پہنچے. حضرت عمر دیکھتے تھے کس بستی میں کہاں کیا ہو رہا. وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ہاں سارے انتظام صحیح ہے, گورنر ٹھیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہر ایک کی کلاس لی جاتی, جیسے یہاں ممتا دیدی آتی ہیں تو ہر ایم ایل اے کی کلاس لیتی ہیں, ہاں کیا تم صحیح کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, تو وہ دورہ کرتی ہیں ہر چھیتر کا. ایسے ہی کوئی ڈانٹتی بھی ہے کسی کو, پھٹکارتی بھی ہے کسی کو. تو ایسی حضرت عمر دورہ کرتے تھے, دورہ شہروں کا, اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا,
لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی، کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عمر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں، تجھے شکایت ہے۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا، سب خاموش، تو ہی بول رہا ہے، چپ ہٹ، اے بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا، اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا، اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں۔ کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے۔ کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر، ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا، کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے، ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو، اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی، گورنر سے کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا، گورنر میرا کیا کر لے گا، وہ تو میرا باپ ہے، میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، تجھے جہاں جانا ہو جا، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہا بیٹے اب تم اترو، ہماری گود سے اترو۔ حضرت عمر فاروق نے ایک ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی۔ اے عمر جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے؟ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے، نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا، آج یہ فرمان، آج یہ بات میں نے سنی ہے، اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں۔ بلایا، گھر سے بیٹا آیا، نکل گا، یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا، جی ہم نے مارا۔ فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے مارو۔ کہا اس یہودی بچے سے نہیں۔ کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا، اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا؟ پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے، اس لیے میرا